ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے میں نے حج کیا، ٹھیک ہے جی، حج ختم ہو گیا، میں شین حرم میں تھا، میں نے بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 نفل پڑھے، تھک چکا تھا. ظاہر ہے اب تو بڑا آسان ہو گیا حج، تو ظاہر ہے اس دور میں تو بڑا مشقت والا کام تھا حج. تو کہتے ہیں تھک چکا تھا، 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 نفل پڑھے، اور بیت اللہ کے ساتھ نہ ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم میں نے تیری توفیق سے حج کیا، تیری توفیق سے تیرے گھر کے ارد گرد 7 چکر لگائے، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، میں نے 2 نفل پڑھے، پتہ نہیں یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا آنا تیری بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں. فرماتے ہیں مجھ پہ نا غنودگی طاری ہو گئی، اور میں کیا سنتا ہوں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے، اے علی ہم نے تیری باتیں سن لی، ارے کیا تو اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ یہ کرم کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس پہ کرم ہوتا ہے حضرت وہ ہی جاتا ہے. بس کچھ معاملے ہمارے بھی ہیں نا حضرت، اس نے تو کرم کر دیا، اس نے تو بلا لیا وہاں، اب مجھ پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں. کیا وہاں جا کے میں نے کوئی معافی مانگی اس سے؟ کیا میں نے وہاں جا کے کچھ صلح کی باتیں کی اس سے؟ کیا میں نے وہاں جا کے جو پیچھے کر کے آیا اس سے توبہ کی؟ اس نے تو بلا لیا سب، آج لاکھوں لوگ جمع ہیں وہاں، اس نے بلا لیا سب. اب مجھ پہ بھی تو ہے نا، میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں حضرت؟ کیا جو پیچھے کر کے آیا اس کی کوئی ندامت ہے؟ کیا میں نے اس سے توبہ کی؟ کیا میں نے ارادہ کیا وہاں کہ یا اللہ جو پیچھے سو کیا اس سے مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا؟ اس نے تو بلا لیا حضرت، اس نے تو کرم کر دیا، اور وہ ہے ہی کرم والا رب حضرت. اب باقی مجھ پہ بھی تو ہے نا حضرت جی، میں کیا کرتا ہوں وہاں جا کے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو بلاتا ہے حضرت. یہ دیکھیں نا آج سڑک پہ ابھی بھی یہ آپ کھڑے ہو جائیں، چند لمحوں میں آپ 1000 لوگ گن سکتے ہیں، وہ جا رہے ہیں جیسے وہ پیدا ہوئے، ہم بھی ویسے پیدا ہوئے. ہم کو ہوا میں تو نہیں اڑتے، نہیں، ہمیں اس نے بلا لیا، ان کو نہیں بلایا. اب اس نے بلا لیا، اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں یہاں آ کے کیا کرتا ہوں حضرت. اس نے تو بلا لیا حضرت، اس نے تو توفیق دے دی اپنے گھر آنے کی، اب مجھ پہ بھی تو ہے نا کہ میں یہاں آ کے کیا کرتا ہوں. اس نے تو بلا لیا، اس نے کرم کر دیا، اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہاں آ کے. وہ کرم کرتا ہے جی، ہم نہیں کرتے کوئی، وہ تو کرم کرتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی معافی مانگنے والا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اتنے بہانے بنائے معافی کے، چل اس دن نہیں ہوئی اس دن ہو جائے گی، چل اس دن نہیں مانگی اس دن مانگ لے گا، اس دن کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے حضرت. ہم مانگ ہی نہیں رہے ہیں. کل والا دن دے دیا، اچھا نہیں معاملہ بنے گا آگے پھر کوئی دن دے دے گا، 10 محرم پھر دے دی، پھر معاملہ نہیں بنے گا آگے شب معراج پھر دے دی، اچھا پھر معاملہ نہیں بنے گا پھر شب برات دے دی، اچھا پھر معاملہ نہیں بنا پھر رمضان دے دیا، اچھا 26 دنوں میں بھی معاملہ نہیں بنا پھر حضرت جی 27ویں دے دی حضرت. اس نے تو سلسلے بنائے ہیں حضرت جی معافی کے. ہم معافی مانگتے کوئی نہیں حضرت، وہ تو کرم کرتا ہے حضرت، وہ تو کرم کرتا ہے. ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں پھر بلا لیتا ہے حضرت، لیکن ہم مانگتے نہیں حضرت. بڑا خوبصورت دن ہے روزہ رکھنا، اپنے اہل و عیال کو بھی روزہ رکھوانا، اور دعا کرنا کہ اللہ اگلے سال ہمیں مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، اگلے سال احرام باندھا ہو اور ہم بھی وہاں ہو حضرت، ہم بھی، ہماری بھی راتیں وہاں گزری حضرت، ہمارے بھی معاملے وہاں گزرے حضرت. اور میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں اس کو کہوں مجھے اپنے گھر بلا اور وہ بلائے نا حضرت؟ یہ کہاں لکھا ہے حضرت کہ میں اس کو کہوں مالک مجھے اپنے گھر بلا اور وہ بلائے ہی نہ ہے؟ تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے. کہہ کس دن دل سے ایک بار، یا اللہ مجھے بلا. کسی کو پیسے کا مان ہے، کسی کو کسی چیز کا مان، یہ مان منہ نکال کے کہنا، یہ مان منہ نکال کے کہنا یا اللہ مجھے بھی تو بلانا ہے ایک. پھر دیکھا بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا ہے حضرت. اور قربان جاؤں
ओहो, ये हज़रत सैयदुना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं अल्लाह ने करम किया और 14 साल मुतवातर मैं हज की सआदत उज़्मा से सरफराज होता रहा। 14 साल मुतवातर, कैसे खुश नसीब लोग थे हज़रत। 14 साल मुतवातर मैं हज की सआदत उज़्मा से सरफराज होता रहा। और फरमाते 14 साल लगातार एक मंज़र देखा कि जब वो अल्लाह के घर का दरवाज़ा पकड़ के हम सदा बुलंद करते ना लब्बैक, तो कहते 14 साल मैंने मुतवातर एक दुर्वेश को देखा कि जब वो भी अल्लाह के घर की चौखट पकड़ के कहता ना लब्बैक, तो आगे से जवाब आता ला लब्बैक, तू नहीं हाजिर कोई भी। फरमाते जब 14वां साल हुआ ना, और जब 14वें साल भी उसने अल्लाह के घर की चौखट पकड़ के आवाज़ लगाई लब्बैक, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आगे से आवाज़ आई ला लब्बैक, तू नहीं हाजिर कोई भी। तो आप फरमाते 14वें साल मैंने उसे पूछा क्या तू बहरा तो नहीं? उसने कहा शेख मैं सुन रहा हूँ। तो आप फरमाते मैंने कहा फिर क्यों हर साल आ जाता है? तो आप फरमाते वो रो पड़ा, वो जाके से कहता है शेख मैं हल्फिया कहता हूँ, अगर 14 साल के बजाय मेरी उम्र 14,000 साल हो और साल में एक बार ला लब्बई की आवाज़ आने के बजाय हर रोज़ 1000 बार ये आवाज़ आए ला लब्बई, मैं फिर भी ये दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा। हाय मैं फिर भी ये दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा। 14 साल नहीं, 14,000 साल मेरी उम्र हो, और अब तो साल में एक बार आवाज़ आती है ना ला लब्बई, साल में एक नहीं बल्कि हर दिन 1000 बार ये आवाज़ आए ला लब्बई, मैं फिर भी ये दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा। आप फरमाते उसके और मेरे दरमियान ये गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने क्या देखा कि आसमान से एक पर्चा उसके सीने पे गिरा, उसने वो कागज़ उठा के मुझे दे दिया। आप फरमाते उस कागज़ में लिखा क्या था, ऐ मालिक मेरे बंदे को मुझसे दूर करता है कि मैंने 14 साल इसके हज कबूल नहीं किए। सुन, मैंने सिर्फ इसका हज कबूल नहीं किया बल्कि 14 साल में जितने लोग आए उनका हज भी इसी की वजह से कबूल किया है। ये रंग है उस ज़ात की हज़रत। हाँ, ये रंग है उस ज़ात की हज़रत जी, ये रंग है उस ज़ात की हज़रत। और याद रखना हज़रत, जितने से जितना मर्जी मुश्किल मामला बन जाए लेकिन कभी ये दर ना छोड़ना है। जितना मुश्किल से मुश्किल मामला बन जाए दर ना छोड़ना ये वाला, जितना मर्जी मुश्किल बन जाए डर ना छोड़ना हज़रत जी कभी ये। हाँ,